ترین فضائل ذکر میں سے پڑھتے ہیں، تیس آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ 31واں فائدہ، باوجود سہل ترین عبادت ہونے کے تمام عبادتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ زبان کو حرکت دینا بدن کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے سہل ہے، یعنی باقی عبادتوں میں تو جسم کے زور لگتا ہے، نیچے اوپر ہونا جیسی نماز میں ہے، اور ذکر صرف اور یہ ہے کہ زبان کا ہلا دینا ہے، آسان ہے لیکن اجر میں سب سے زیادہ ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کے پودے ہیں، چنانچہ باب نمبر 3 فصل نمبر 2 حدیث میں مفصل آ رہا ہے۔ جس قدر نمبر 33 جس قدر بخشش اور انعام کا وعدہ ہے اس پر ہے، اتنا کسی اور عمل پر نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں واضح ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کسی دن پڑھے تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور 100 برائیاں اس سے معاف کر دی جاتی ہے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص اس سے افضل نہیں ہوتا مگر وہ شخص جو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اسی طرح اور بہت سے حدیث میں ان میں ذکر کا افضل اعمال ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بہت سی ان میں اسی سے رسالے میں مذکور ہے، یعنی یہ ایک چھوٹی سی ایک کلمہ جو ذکر میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھے گا، دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے، ضروری نہیں کہ جب بھی اس کو موقع ملے یہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو دیا جائے گا، اور 100 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے بھی آدمی دوڑتا پھرے گا، اس کو نہیں ملے گی، نہ باپ دے گا، نہ بیٹا دے گا، نہ ماں دے گا، نہ بیوی دے گا، کوئی نہیں دے گا۔ اور یہاں معمول چھوٹی سی عمل پر ایک چند سے منٹ لگتے ہیں، اس پہ وہ کرنے سے 100 نیکی اللہ پاک اس کے نام اعمال میں لکھ دیں گے، اور 100 برائیاں اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہے، اور شام تک شیطان کے شر سے اللہ پاک محفوظ رکھے گا۔ کتنی زبردست بات ہے! اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ کلمہ بار بار پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 34 پر ہے، دعا میں ذکر کی بدولت اپنے نفس کو بھولنے سے امن ہوتا ہے، خود اپنے نفس کو بلا دینے کا اور تمام مصالح کو بلا دینے کا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ حشر کی رکوع نمبر 3 میں بھی آیا ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ سے بے پرواہی کی، بس اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بے پرواہ کر دیا، یعنی ان کی عقل ایسی مار دی کہ اپنے حقیقی نفع کو نہ سمجھا، اور جب آدمی اپنے نفس کو بلا دیتا ہے تو اس کے مسالے سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ سبب ہلاکت کا بن جاتا ہے، جیسے کہ کسی شخص کی کھیتی یا باغ ہو اور اس کو بھول جاوے، اس کی خبرگیری نہ کرے تو لا محالہ وہ ضائع ہوگا، اور اس امن جب ہی مل سکتا ہے جب اللہ کا ذکر سے زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھے، اور ذکر اس کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے جیسے کہ پیاس کی شدت کے وقت پانی اور بھوک کے وقت کھانا، اور سخت گرمی اور سخت سردی کے وقت مکان اور لباس، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے زیادہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ ان اشیاء کا نہ ہونے سے بدن کی ہلاکت سے جو روح کے اور دل کی ہلاکت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 35 پر آیا ہے، ذکر آدمی کی ترقی کرتا رہتا ہے، بستر پر بھی اور بازار میں بھی، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، نعمتوں اور لذتوں کے ساتھ مشغولی میں بھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو ہر وقت ترقی کا سبب بنتی ہو، حتیٰ کہ جس کا دل نور ذکر سے منور ہو جاتا ہے وہ سوتا ہوا بھی غافل شب بیداروں سے بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 36 پر ہے، ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، اور آخرت اور پولیس رات پر آگے آگے چلتا رہتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ یعنی مسلمان بنایا اور اس کو ایسا نور دے دیا
کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمی میں چلتا پھرتا ہے، یعنی وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہوں کی تاریکیوں میں گھبرا کر گرا ہوا ہو، ان سے نکلنے کی ہی نہیں پاتا؟ بس اول شخص مومن ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کے ذکر سے منور رہتا ہے۔ دوسرا شخص ان چیزوں سے خالی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نور نہایت محتمم بالنشان چیز ہے اور اسی میں پوری کامیابی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب اور دعا میں مبالغہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ہر جز میں نور کو طلب فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں متعدد دعائیں ایسی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرمائی کہ اللہ تعالی شانہ آپ کے لیے گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹوں میں، بال میں، کال میں، کان میں، آنکھ میں اور اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے نور ہی نور کر دے، حتیٰ کہ یہ بھی دعا کی کہ خود مجھے کو سر تا نور بنا دے کہ آپ کی ذات ہی نور بن جائے۔ اسی نور کی بقدر اعمال میں نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے نیک عمل ایسی حالت میں آسمان پر جاتے ہیں کہ ان پر آفتاب جیسا نور ہوتا ہے، اور ایسا ہی نور ان کے چہروں پر قیامت کے دن ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آ گئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں ذکر کرنے والوں کے لیے، اللہ پاک ہمیں بھی ان میں حصہ عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔